الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، کل جمعہ ہے اور جمعہ کوئی معمولی دن نہیں ہوتا۔ مستقل قرآن کریم میں جمعے کے احکامات کے سلسلے میں پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے، اور جمعے کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ دنیا میں جتنی بڑی قومیں ہیں ان کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں سے انہوں نے اپنے طور پر ایک دن کا انتخاب کیا ہے۔ مثلا یہود نے اپنے لیے سنیچر کا دن، نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کا انتخاب کیا ہے۔ جمعہ گویا پورے ہفتے کی عید ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار بنایا ہے، تمام نبیوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو ساری آسمانی کتابوں کا سردار بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ کل جمعہ ہے، آج اس کی شب ہے، یعنی آج شب جمعہ ہے، اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات بھی ہے۔ آج 23ویں شب ہے۔ مذہب حنبلی کے ایک بڑے امام ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی طاق رات میں شب جمعہ آ جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تر امید یہ ہے کہ اسی رات میں شب قدر ہوگی۔ طاق رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یوں تو رمضان المبارک کی ہر رات ہی غنیمت ہے، اور پھر آخر عشرے کی طاق راتیں وہ تو ہیں ہی شب قدر کی تلاش کے لیے، اور اس میں بھی کسی طاق رات میں اگر شب جمعہ آ جائے کہ جمعے کی شب اور طاق رات جمع ہو جائے تو زیادہ تر امید ہو جاتی ہے کہ اسی رات میں شب قدر ہو۔ میں عرض کرتا ہوں ایسے حضرات سے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، وہ بھی خاص طور سے آج کی رات اور اس کے بعد جو اور طاق راتیں ہیں، اگر وہ رات کو عبادت کر کے چاہے اپنے مقام پر ہوں یا کسی مسجد میں ہوں، اگر اپنی اس رات کو قیمتی بنانا چاہیں تو وہ بھی ان راتوں میں مسجد میں اعتکاف کر کے چاہے رات بھر ہی کا کیوں نہ ہو شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال جمعے کے احکامات بھی قرآن کریم میں اور احادیث میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جسے آج بھی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ چھٹا جو دن تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا۔ جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا۔ جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی،
اور فرمایا جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ بڑی خصوصیات ہیں جمعے کی۔ عام دنوں کے اندر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن جمعے کا جو دن ہوتا ہے اس دن بجائے ظہر کے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 خطبے ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز فرض ہوتی ہے جمعے کی۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز فرض ہے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز فرض ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی اور صحت عطا فرمائی ہے، معذور نہیں ہیں، مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، ایسے لوگوں پر جمعہ واجب ہے۔ ان کو باقاعدہ مسجد میں جمعے کی نماز میں شرکت کرنی چاہیے۔ ہاں، معذور لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، ان کے لیے ان کی طبیعت اور معذوری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں آ کر جمعہ نہ پڑھ سکتے ہوں تو پھر وہ اپنے گھر کے اندر عام دنوں کی طرح ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جمعے کی تیاری بزرگان دین سے، سلف صالحین سے جمعرات کے دن سے ثابت ہے کہ وہ جمعے کا انتظار کرتے تھے اور جمعرات ہی کے دن سے جمعے کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ جمعرات کی شب ہی کو مسجد میں قیام فرمایا، کہ رات ہی سے مسجد میں آ گئے، رات کو اللہ نے جتنی توفیق دی عبادت کری اور اگلے دن جمعہ پڑھ کے پھر مسجد سے وہ گئے۔ جمعے کے دن بعض چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہیں، مسنون ہیں۔ آپ نے فرمایا جب جمعے کا دن ہو تو جمعے کی تیاری عام دنوں کے مقابلے میں اہتمام سے کرنا چاہیے۔ غسل کیا جائے۔ شروع اسلام میں تو جمعے کا غسل واجب تھا، لیکن بعد میں اس میں تخفیف ہو گئی اور وجوب کو ختم کر کے استحباب کو باقی رکھ دیا گیا، یعنی جمعے کا غسل سنت ہے، مستحب ہے، غسل کرنا چاہیے۔ کسی آدمی کو غسل میں کوئی عذر ہو، بیماری ہے، تکلیف ہے، تو وضو تو سبھی کو کرنا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ بہرحال آدمی کے پاس جو بھی دھلے ہوئے اچھے کپڑے ہوں، اچھے کپڑے پہنے، اپنے ناخن کاٹے، اپنے جسم کی پورے طور پر صفائی حاصل کرے اور جمعے کی نماز کے لیے جتنا ہو سکتا ہو جلدی سے آئے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ صرف شہر کی ایک بڑی جامع مسجد کے اندر جمعے کی نماز ہوتی تھی۔ عام نمازیں محلوں کی مسجد میں ہوتی تھیں، لیکن جمعے کی نماز صرف جامع مسجد میں ہوتی تھی۔ شہر بڑے ہو گئے، ہر جمعے کو اتنی بڑی تعداد جامع مسجد میں جمع نہیں ہو سکتی، شہر کی بڑی بڑی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے، تو لوگ بہت جلدی مساجد کے اندر تاکہ ان کو جگہ مل جائے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور پہلے آنے والوں کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ یوں تو ہر نماز میں جو آدمی وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور اس کے اعمال نامے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جمعے کے دن اگر آدمی اپنے گھر سے پیدل چل کر آتا ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بعض روایتوں میں پتہ لگتا ہے کہ 100 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جمعے کی نماز کے لیے جلدی آنا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی سواری اپنے مقام پر گھر پر رکھ کر آئیں، پیدل چل کر آئیں۔ جتنے قدم ہمارے پڑیں گے انشاءاللہ اتنی ہی نیکیوں میں ہمارے اضافہ ہوگا۔ مسجد میں آنے کے بعد میں اگر وقت باقی ہے تو آدمی کو عمل میں لگنا چاہیے۔ تلاوت ہے، تسبیح ہے، درود شریف کا اہتمام ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچزاد بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بہت اہتمام کے ساتھ یہ بات فرمائی تھی کہ آپ آنا، میں آپ کو ایک بخشش کروں گا، ایک تحفہ دوں گا، آپ کو ایک ہدیہ دوں گا، آپ کو ایک انعام دوں گا، اور پھر صلاۃ التسبیح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو بتائی۔ تو اگر وقت ہے اور مکروہ وقت نہیں ہے تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اگلی صفوں میں اگر جگہ ہے تو اگلی صفوں میں آ کر آدمی بیٹھے، سہولت کے ساتھ جہاں جگہ مل جائے، لیکن اگلی صف میں آنے کے لیے، تنگی پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آدمی آتا ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے فرمایا جمعے کے دن، کیا تم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آپ ہی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے بڑھ رہے تھے، اور پھر یہ کہہ کر آپ نے فرمایا جو آدمی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم کا پل بنائیں گے، اس کا جسم کو بڑا کر کے اور جہنم پر ڈال دیں گے، اور لوگوں سے کہیں گے کہ اب تم اس پر سے گزرو، اس لیے کہ یہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے بڑھتا تھا۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے اگلی بات سے، پہلے تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ تم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، انہوں نے کہا میں نے جمعے کی نماز آپ ہی کے پیچھے پڑھی ہے، پھر آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ تم لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا تھا، اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آئے گا اس کو جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھی۔ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ تم نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تم گردنوں کو پھلانگ کر آگے آئے۔ اس لیے بہت بڑی نصیحت حاصل کرنا چاہیے آدمی کو، آگے جگہ حاصل کرنے کے لیے یا تو آدمی پہلے آئے یا جہاں جگہ مل جائے آدمی سہولت سے بیٹھ جائے، تنگی پیدا نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اسی طرح جب نماز کا وقت آ جائے اور خطبے کا وقت آئے تو یوں فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے نکل جائے اپنے حجرے سے تو فرمایا فلا صلاۃ ولا کلام، نہ اس وقت میں کوئی نماز ہے اور نہ اس وقت میں کسی قسم سے کوئی بات چیت ہے، بہت خاموشی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ یوں فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور جمعے کی نماز میں آنے والوں کے باقاعدہ رجسٹر میں نام لکھتے ہیں اور اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتے ہیں ان کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، پھر جو ان کے بعد میں آتے ہیں ان کو ان سے چھوٹا جانور صدقہ کرنے کا ثواب، پھر ان کے بعد جو آتے ہیں ان کو بھیڑ بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد جو آتے ہیں فرمایا مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اور جو بعد میں آتے ہیں ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اور یوں فرمایا جب امام خطبے کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور خطبہ دینے کے لیے امام ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر لپیٹ کر اور وہ بھی خطبہ سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بہت دھیان سے یاد رکھنا چاہیے، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اور خاص طور سے جمعے کی رمضان میں اجتماعی نماز میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے اور امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے، اس وقت میں نہ تو نماز پڑھی جائے گی اور نہ کسی سے کوئی بات چیت کی جائے گی، حتیٰ کہ یہاں پر یہ بھی بات فرمائی کہ کسی آدمی کو بات کرتے ہوئے یا کسی ایسے کام میں مشغول کہ جو مناسب نہیں ہے، خطبے کے آداب کے خلاف ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے،
ایسے عمل میں دیکھ کر کسی آدمی نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کام مت کرو، یا یہ کہا کسی کو بولتے ہوئے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ، تو فرمایا فقط لغوتا، تم نے لغو کام کیا، بیہودہ کام کیا، تمہیں کوئی منع کرنے کا حق نہیں تھا۔ اور یوں فرمایا جو بیہودہ کام کرے گا اسے جمعے کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ انتظام بھی نماز کا اسی وقت تک ہے، آنے والے نمازیوں کے لیے سہولت کے لیے جو بھی ہم نظم کر سکتے ہیں وہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ خطبے کی اذان شروع نہ ہو جائے۔ جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں اس کو جگہ ملے بیٹھ جائے اور خطبے کی اذان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ خطبے کی اذان جو پہلی اذانیں ہوتی ہیں یا جو بھی نماز کی اذان ہوتی ہے، ہر اذان کا جواب دینا چاہیے، جو مؤذن کہتا ہے اس کے الفاظ دہرانے چاہیے، لیکن فرمایا خطبے کی اذان کا کوئی جواب زبان سے نہیں دیا جائے گا۔ خطبے کی اذان کا جواب کوئی زبان سے نہیں۔ جب خطبے کی اذان کا جواب ہی زبان سے دینے کے لیے ممانعت ہے تو پھر یہ اجازت کیسے ہوگی کہ یہ جانماز ادھر لے جاؤ اور کپڑا وہاں بچھا دو اور مجمع سے کہہ دو ادھر آ جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ بھئی ادھر آ جاؤ۔ ہر آدمی اپنی نماز کا ذمہ دار ہو جاتا ہے اور اس کو خود اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے۔ خطبہ بہت دھیان سے سننا چاہیے۔ خطبہ پڑھنا بھی واجب ہے جمعے کا، اور اس کا سننا بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نظم میں لگا ہوا ہے، کوئی باہر کسی کام میں لگا ہوا ہے تو خطبہ سننا اس کے لیے معاف ہو جائے گا، بلکہ جس طرح اگلی صفوں میں بیٹھنے والوں کے لیے خطبہ ضروری ہے، اس طرح باہر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی خطبہ سننا ضروری ہے۔ ان کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ میں جہاں بھی ان کو جگہ ملے وہ بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جمعے کی صرف ایک اذان ہوتی تھی، وہی خطبے کی، اس لیے کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ صحابہ اذان سے بہت پہلے ہر نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے، ضرورت ہی نہیں تھی اس بات کی۔ جب مدینہ منورہ کی آبادی بڑھ گئی اور دور تک پھیل گئی تو ایک اذان ناکافی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اذان اور کچھ پہلے خطبے کی اذان سے کچھ دیر پہلے دی جانے لگی، تمام صحابہ کے اتفاق سے۔ اس کو اجماع صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، اور یہ دو اذانیں اسی وقت سے دی جانے لگی۔ ایک اذان بہت باہر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان سے ہوتی تھی تاکہ مدینے میں دور سے دور لوگوں تک آواز پہنچ جائے اور وہ جمعے کی نماز کے بعد، اور جو جمعے کی نماز کے لیے اپنی تیاری کرنے کے لیے یا اپنی جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو جائے۔ پہلی اذان کے بعد میں اپنے کسی بھی کام میں لگنا سوائے جمعے کی تیاری کے یا جمعے کی طرف آنے کے کوئی چیز مناسب نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو بس جمعے کی طرف چلنا شروع کر دو اور اس کی کوشش شروع کر دو۔ وذروا البیع، اپنے جس کام میں لگے ہوئے ہو، چاہے خریدنے میں یا بیچنے میں یا کسی اور کام میں، اس کام کو بالکل چھوڑو۔ ایک تو یہ تبدیلی ہوئی کہ ایک اذان کے بعد دو اذانیں ہونے لگی جمعے کے دن، تاکہ لوگ سارے کے سارے آ جائیں، اور اس کے بعد جب سب لوگ مسجد میں آ جاتے تھے تو پھر خطبے کی اذان ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا۔ امام کی ذمہ داری ہے کہ امام دو خطبے پڑھے، دونوں خطبوں کے درمیان فصل کرے، بیٹھ جائے، اور اس کے بعد میں پھر نماز ہو۔ اسی طرح ایک زمانے تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ نماز کے بعد دیا کرتے تھے، جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ جیسے عیدین کا خطبہ ہوتا ہے، پہلے نماز ہوتی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک بازار میں سے کوئی آواز آئی، سامان بیچنے کی، خریدنے کی، ایک شور ہوا۔ حضرت دحیہ ابن خلیفہ ایک بڑے تاجر تھے، ان کا قافلہ آیا تھا سامان بیچنے کے لیے۔ صحابہ نے جب اس طرح کی آواز سنی تو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اور خطبہ چھوڑ کر بازار کی طرف چلے گئے۔
گویا مسجد سے نکل گئی یہ سوچ کر کہ نماز تو پڑھی لی ہے، اب خطبہ سنو تو سنو یا مت سنو۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھوڑے سے صحابہ رہ گئے۔ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب انہوں نے تجارتی سامان کو دیکھا تو اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ کر اور وہ سامان خریدنے کی طرف چلے گئے۔ صرف اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 10-12 آدمی رہ گئے سامنے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر یہ 10-12 بھی نہیں رہتے اور سارے ہی چلے جاتے تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ کے انگارے برسا کر مدینے والوں کو اور اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ دینے کی وجہ سے اور خطبہ نہ سننے کی وجہ سے سب کو جلا کر خاک کر دیتے، لیکن یہ جو 10-12 رہ گئے تھے اللہ نے ان کی وجہ سے ان کو بچا لیا۔ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے خطبے کے سننے کی اور خطبے کی طرف متوجہ ہونے کی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا معمول بدل دیا، بجائے نماز کے بعد خطبہ دینے کے آپ نے جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس وقت سے یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جمعے سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے اور اہتمام کے ساتھ اس کو سننا چاہیے اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ جمعے کے دن کے سلسلے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے تمام آداب، مستحبات، سنت کی رعایت کے ساتھ میں جمعے کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے گزشتہ جمعے سے لے کے اس جمعے تک جتنے گناہ ہیں اللہ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مزید 3 دن کے گناہ اور معاف کر دیتے ہیں، یعنی 10 دن کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کا ایک خاص عمل یہ بھی ہے، سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، آدھے کے قریب سے 16ویں سپارے کے تیسرے رکوع پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف جو آدمی پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ قیامت میں اس کے لیے نور پیدا کر دیں گے۔ قیامت میں سورج کی گرمی تو ہوگی لیکن روشنی نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا۔ جس طرح جب رات ہو جاتی ہے تو رات میں ہر گاڑی اپنی لائٹ کی روشنی میں چلتی ہے، اور جس کی لائٹ بند ہوتی ہے یا گولے فیز ہوتے ہیں اس کا چالان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی قیامت میں اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ منافقین کہیں گے ایمان والوں سے، ارے بھائی ذرا رک تو جاؤ، تمہاری روشنی میں ہمیں بھی لے چلو، ہماری روشنی تو ہے نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، واپس چلے جاؤ پیچھے، خود اپنی روشنی تلاش کرو۔ آج ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلے گی، ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے جو جمعے کے دن تلاوت کرتے ہوں گے قیامت میں ان کے لیے نور پیدا کر دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے سر سے لے کے پیر تک، ایک روایت میں آتا ہے ان کا نور آگے آگے چلے گا اور اس کی روشنی کے اندر وہ چلیں گے۔ ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ جو آدمی سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا آنے والے جمعے تک اللہ اس کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دیں گے۔ یعنی کتنے فتنے، اور جتنا قرب قیامت کا زمانہ ہوگا اور قیامت قریب آئے گی اتنا ہی فتنے آئیں گے، اور ایسے آئیں گے آپ نے فرمایا جس طرح بارش کے قطرے ایک کے بعد دوسرا آسمان سے نیچے گرتا ہے اس طرح تسلسل کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ لیکن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے فرمایا یہ بشارت ہے کہ آنے والے جمعے تک ہر قسم کے فتنے سے اللہ اس کو محفوظ کریں گے، حتیٰ کہ اگر دجال کا فتنہ بھی ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے بھی اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ بہرحال کل جمعہ ہے اور کل تو وہ اجتماعی ہماری نماز ہے جو رمضان المبارک کے اخیر میں ایک جمعے میں پڑھی جاتی ہے، پورا شہر جمع ہوتا ہے، اس لیے کل زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ آج کی رات کو بھی عبادت میں گزاریں اور کل کے دن جلدی تشریف لائیں، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے تشریف لائیں، زیادہ بہتر یہ ہوگا۔ اگر تاخیر ہو جائے کسی کو آنے میں تاکہ آپ کو مسجد کے اندر جگہ نہ مل سکے تو وہ اپنا کپڑا وغیرہ ساتھ لے کر آئے تاکہ باہر وہ اپنے کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، صلی اللہ تعالی علی خیر۔